أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی دی ہے کہ آپ کو اپنی اتنی مخلصانہ محنت اور کوشش کے باوجود بھی جب ان کافروں اور مشرکوں کی طرف سے انکار نظر آتا ہے، استہزاء اور مذاق اڑانا نظر آتا ہے کہ یہ آپ کی بات کا انکار بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان پر ایک مایوسی کا آنا یا انسان کا بے چین ہونا یہ ایک طبعی تقاضا ہے. تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی کہ اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ذمے جو کام ہے وہ مقصد آپ نے پورا کر لیا ہے، آپ نے اپنی بات، اپنا مقصد، اپنی دعوت پہنچا دی ہے. باقی یہ کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، آیا یہ آپ کی بات قبول کرتے ہیں، ہدایت میں آتے ہیں، یا یہ قبول نہیں کرتے، محروم ہوتے ہیں، تو نتیجہ میرے پاس ہے، نتیجے کا اختیار کلی طور پہ میرے پاس ہے، لہٰذا اس کے ہونے نہ ہونے سے آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی. اب جو آج کی آیات ہے یہ اس سورت کا دوسرا رکوع ہے. یہاں اللہ پاک نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک تو اس تذکرے کا مقصد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ یہ معاملہ کوئی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہر پیغمبر کو ان کی امتوں نے جھٹلایا ہے، ان کی محنت کو مذاق کا نشانہ بنایا ہے اور یہ کوشش کی کہ ان کی محنت رائیگاں چلی جائے. لیکن جس طرح ان پیغمبروں نے استقامت دکھائی ہے آپ کو بھی استقامت دکھانی ہے. اور دوسرا عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اس صورت میں اللہ نے بہت ترتیب کے ساتھ مختلف پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے دعوت کے انداز کو، ان کی بات کے انداز کو بیان فرمایا ہے، اور جو ان کو ان کی امتوں نے جواب دیا اس کو بھی ذکر فرمایا ہے. تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ آپ میرا پیغام لے کر جائیں اس دنیا کے سب سے بڑے سرکش انسان فرعون کے پاس، تو اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور یاد کریں اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے پکارا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، آواز دی أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ چلے جائیے اس قوم کی طرف جو کہ ظلم کرنے والی ہے، یعنی فرعون اور اس کی قوم، قوم فرعون جو کہ فرعون کی قوم ہے، الا یتقون، اور جا کر ان سے کہہ دیں کہ وہ باز کیوں نہیں آتے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیوں نہیں کرتے. قال، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ حکم سنا تو انہوں نے اللہ پاک سے کچھ گزارش کی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کچھ گزارش کی. وہ کیا تھی؟ فرمائے رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے فوراً جھٹلا دیں گے. یکذبون ای ابتداءً، میرے جاتے ہی میری بات آدھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہوگی، سننے سے پہلے ہی میری تکذیب کر دیں گے، اس لیے کہ سرکش ہے، مشہور تھے نافرمانی میں. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَيَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میرے ساتھ ایک طبعی معاملہ یہ ہے کہ میرا دل ایسی صورت میں تنگ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر ایک بے چینی آ جاتی ہے. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي،
اور میری زبان صحیح طریقے سے بول نہیں پاتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ آپ ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں ان کی طرف پیغام بھیج دیں، یعنی ان کو بھی نبوت عطا کر دیجیے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یہ دوسری گزارش پیش کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا دوسری گزارش یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، فرعون کی قوم کا مجھ پر قتل کا ایک دعویٰ ہے، ایک دعویٰ ہے قتل کا مجھ پر، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ میرے وہاں جاتے ہی وہ مجھے بدلے میں قتل کر ڈالیں گے۔ ترجمہ سمجھ میں ہے؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کو سننے کے بعد اللہ پاک کے سامنے اپنی دو گزارشات یہاں پر رکھی۔ پہلی بات تو میرے دوستو بزرگوں یہ ہے کہ ان آیات سے ایک بات جو واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کا دین لے کر اپنی امتوں کے پاس گئے ہیں، تو امت کے اکثر حصے نے ان کی قدر نہیں کی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کی بات کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا، حد درجہ ان کو پریشان اور تنگ کیا ہے تمام پیغمبروں کو۔ لیکن پھر اس میں سب سے زیادہ یہ ابتلا اور آزمائش اور یہ مصائب اور آلام وہ کس پر آئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین میں تمام پیغمبروں کو آزمایا گیا، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں اور آزمائشیں آئی وہ مجھ پر آئی ہے۔ تو اللہ کے تمام پیغمبر اس راستے میں تکلیفوں سے گزرے ہیں۔ تو اب جو اپنے پیغمبر کی بات کو لے کر وہی کام کرے گا، وہی محنت کرے گا، اور حضور علیہ السلام کی مبارک دین کو، آپ کی مبارک دعوت کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے علم کو وہ امت تک لے جانے کی کوشش کرے گا، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ساری مشکلات اور تکلیفیں راستے میں آئیں گے۔ جب کار پیغمبر کو لینا ہے تو پھر وہ ساری آزمائشیں قبول کرنی پڑیں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر انسان یہ کہے، یہ سوچے کہ یار ہم تو حق پر ہیں، ہم تو حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر تکلیفیں ہم پر ہی کیوں آتی ہے؟ بعض دفعہ کام کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ عام آدمی وہ اس سے ایک غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہی لوگ ہمیشہ مصیبتوں میں رہتے ہیں، انہی کی پٹائی ہوتی ہے، انہی پر تکلیفیں آتی ہے، سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ساری دنیا کی توپوں کا رخ انہی کی طرف ہے، مطلب یہ کہ یہ لوگ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ غلط ہے۔ تو ایسا نہیں ہے دوستو، قرآن کریم کو جب انسان سمجھتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو جتنا حضور علیہ السلام کے قریب ہوگا اور آپ والی محنت کو لے گا اور امت تک جائے گا، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں پر آئی، پھر جو ان سے جتنا مشابہت اختیار کرے گا وہ اتنے زیادہ مصائب میں جا کے گھرے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آج کی آیات میں ہے سمجھنے کی، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، ایک ایسی قوم ہے جو کہ بالکل ظالم قوم ہے، وہ فرعون کی قوم ہے۔ اب یہاں ایک نکتے کی بات سمجھیں، یہاں مطلقاً فرمایا الی القوم الظالمین قوم فرعون، اس قوم کی طرف جائیں جو ظالم ہے اور وہ فرعون کی قوم ہے، یعنی گویا پوری قوم کو ظالم کہا اللہ پاک نے ان آیات میں کہ بھئی وہ ظالم قوم ہے، جبکہ ظلم کرنے کا جو حقیقی مہرہ اور ذریعہ تھا وہ تو خود فرعون تھا، یہ حکم دیتا تھا اور یہ اس کے حکم پر سارے کام ہوتے تھے۔ لیکن اس کی ساری قوم کو ظالم کیوں کہا گیا؟ اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جو آدمی ظالم کی ہاں میں ہاں ملائے وہ اس ظلم کا حصہ دار بن جاتا ہے،
وہ اس میں شامل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اس گناہ سے محفوظ ہو گیا یا اس سے پوچھ نہیں ہوگی. آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ظالم کے ظلم کو دیکھ کر، اس کی غلط کاریوں کو دیکھ کر، لیکن اپنی دنیاوی ضروریات، مقاصد، شہوت پرستی، اس کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں ہاں جی جی، ہاں ہاں جی جی، تاکہ میں بھی کچھ فوائد اس سے اٹھا لوں، حاصل کر لوں. تو ظالم کے ظلم پر ہاں ہاں کرنا یا جی جی کرنا، اس کا حصہ بننا، یہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، کبھی انسان ظلم کو دیکھ کر اس کا حصہ نہ بنے، اس کا معاون نہ بنے. آج اس چیز نے ہمیں دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیا ہے. چونکہ ہم ایک ذہنی طور پر اتنا تقسیم ہو چکے ہیں، مختلف طبقات میں، فرقوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں، تو ایک ذہن بن جاتا ہے کہ بھئی جس راستے پر میں ہوں وہ تو 100% صحیح ہے، لہٰذا اپنے غلط کو بھی صحیح بناؤں گا. باوجود ہے کہ سمجھ گیا، لیکن کہوں گا نہیں، چونکہ ہمارا آدمی ہے، میرا آدمی ہے، میرا بڑا ہے، لہٰذا کہوں گا جی وہ صحیح ہے بالکل. تو یہ آج جو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ زبانی بات نہیں ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، اپنا حصہ میں نے ڈال دیا. باوجود اس کو غلط سمجھتے ہوئے، ظلم سمجھتے ہوئے، کھلی آنکھوں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے ہاں ہاں اور جی جی کیا. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ میں اس ظلم کی وجہ سے ان ظالمین کے اندر شامل ہو گیا. اب قیامت میں پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. پیغمبر اللہ کے حکم میں ذرہ برابر بھی کوئی انحراف نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ اس کے بارے میں کچھ سوچے کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ نہیں ہے، یہ تصور بھی نہیں ہے. لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ملا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس اور ان کو دعوت دیں کہ وہ اللہ کا خوف دل میں کیوں نہیں رکھتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 2 گزارشات کی، جو آپ کے ترجمے میں بھی آپ نے سنی. گزارشات دیکھیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو جب کوئی حکم دے دیا جائے اور حکم دینے والا بھی واقعی وہ ہو کہ جس کا حکم ماننا ضروری ہے، وہ آپ کا محسن ہے، آپ کا مربی ہے، آپ کا مصلح ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کو کوئی حکم دے تو حکم تو آپ کو ماننا ہے، لیکن آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کوئی شبہ ہے، کوئی اشکال ہے یا کوئی عذر ہے، تو اس کو اس بڑے کے سامنے پیش کرنا نہ تو حکم سے انحراف ہے، نہ بڑے کی بے ادبی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم تو ماننا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن طبعی طور پر کچھ باتیں ایسی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھی، طبعی طور پہ، بشری طور پہ. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ گزارشات اللہ کے سامنے پیش کر دی، کام سے پہلے پیش کر دی. اور وہ گزارشات کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ وہ سرکش قوم ہے، مجھے ان کا اندازہ ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام انہی میں پلے بڑے تھے، بچپن جوانی سب گزاری تھی، اور انسان جہاں پہ زندگی گزارتا ہے اس قوم کے مزاج کو، عادات کو، اخلاق کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ یہ کس قماش کے لوگ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تو تھے کہ وہ بدبخت ہیں، بالکل ازلی بدبخت ہیں، بات سننا تو دور کی بات ہے، قتل پہ اٹھ جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو باتیں تھیں وہ انہوں نے اللہ کے سامنے رکھ دی. سمجھ گئے؟ تو اس سے ایک بات میرے دوستوں بزرگوں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر انسان کے ذمے کوئی کام لگ جائے، کوئی ذمہ داری لگ جائے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہے، اور واقعی وہ پوری کرنی ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں کوئی شبہ ہے، کوئی اعتراض ہے، یا اس کو کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی اس حکم دینے والے کے سامنے اپنی بات کو رکھ دے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور یہ بات رکھ دینا کوئی بے ادبی نہیں، کوئی حکم کی خلاف ورزی نہیں. لہٰذا اب جو بعض دفعہ ہمارے اندر ایک مزاج ہے نا کہ ہمارا کوئی مثال کے طور پہ خادم ہے یا کوئی شاگرد ہے، سمجھ گئے، یا چھوٹا ہے عمر میں،
ماتحتی میں ہے اور اس سے کہا کہ بھیا یہ کام ذرا کر دو، اور اس نے کہا اچھا مجھے ذرا تم نے کیسے یہ جو بات کی ہے، تم تو نافرمان ہو، ناہنجار ہو، نابکار ہو، تم فلاں ہو، یعنی اس کو بولنے کا موقع ہی میں نہیں دے رہا۔ سن تو لینا چاہیے، شاید اس کا کوئی جائز عذر ہو، کوئی جائز تکلیف ہو۔ یہ مزاج بنا لینا اپنے اندر، یہ ایمانی مزاج نہیں ہے دوستو، کہ انسان کسی کے جائز عذر کو اور جائز تکلیف کو بھی نہ سنے اور اپنے اندر یہ طے کر لے کہ جو میری ماتحتی میں ہے بس اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے، مرے جیے لیکن کام کرنا ہے میرا، یہ نہیں۔ اللہ پاک نے کتنی ترتیب سے بتایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، لیکن انہوں نے اس حکم کو پورا کرنے سے پہلے اپنی گزارشات ہمارے سامنے رکھ دی۔ اللہ سے بڑی ذات، بڑی طاقتور، بڑی قدرت، بڑی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ جب اللہ نے اس کی اجازت دی ہے تو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمارے سامنے اگر ہمارا کوئی ماتحت، کوئی خادم، کوئی چھوٹا بیٹا، اولاد، کوئی اگر اپنا عذر پیش کر دے اور وہ واقعی عذر ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو عذر پیش کیے، ایک تو یہ تھا کہ میرے اندر ایک طبعی طور پر بات یہ ہے کہ جو بات فوراً رد کر دیتا ہے تو میرے دل میں ایک انقباض پیدا ہوتا ہے، تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوتے ہیں ہر انسان کے مزاج میں فرق ہوتا ہے دوست۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ آخر تک دل گرفتہ نہیں ہوتے۔ بعض اتنے کمزور چھوٹے دل کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہلکا سا کسی نے دیکھ لیا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی طبیعت کے اندر فرق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس کام کے لیے جا رہے تھے انہیں اندازہ تھا اس بات کا کہ اس کے لیے بڑا مضبوط دل بھی چاہیے اور بولنے والی فصیح زبان چاہیے دعوت کے میدان میں۔ یہ کام ایسا ہے جو دل بھی بڑا چاہتا ہے، زبان کی صفائی ستھرائی بھی چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی، وہ الگ واقعہ ہے۔ تو اللہ سے پہلی درخواست یہ کی کہ اللہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی آپ اگر میرے ساتھ بھیج دیں تو وہ میرے معاون بن جائیں گے۔ لیکن درخواست کیا کی؟ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اے اللہ ان کو پیغام بھیج دیں۔ غور کریں، اے اللہ ان کو پیغام بھیج دیں۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وحی کہلاتی ہے، اور جس پر وحی آئے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنے لطیف اور ادب والے انداز میں درخواست کی کہ اللہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیں لیکن ساتھ نبی بنا کر بھیج دیں۔ آپ ان کی طرف وحی بھیج دیں گے تو وہ بھی نبی بن جائیں گے، ہم دو بھائی ہوں گے، ان کی زبان بھی فصیح ہے، ان کی وجہ سے میرا دل بھی مضبوط ہوگا، ہمارے لیے بات کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے نا، مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا سفر پہ اکیلے مت جاؤ، حتی الامکان، کوشش کیا کرو کہ کم از کم 2 افراد ہوں۔ الاثنان وما فوقهما جماعت، فرمایا 2 اور 2 سے اوپر کا عدد جب ہو جائے تو وہ جماعت بن جائے گی۔ اکیلے مت جاؤ ورنہ تکلیف پیش آ سکتی ہے۔ تو اس لیے انسان دنیا کا بھی کام ہو اور پھر دین کا بھی کام ہو، اپنے ساتھ ایک ساتھی رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل مضبوط بھی ہوتا ہے، بات کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ ایک گزارش یہ پیش کی۔ دوسری گزارش یہ پیش کی کہ ان کا مجھ پر قتل کا ایک دعویٰ ہے، وہ آگے سورہ قصص میں تفصیل آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہوا تھا۔ قبطی فرعون کی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تھے وہ نبطی ہے، نون با طا یا، یہ نبطی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور قبطی قاف با طا یا یہ فرعون کی قوم ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے مصر میں، لیکن قبطیوں نے نبطیوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ظلمن، زبردستی۔ تو 2 آدمی، ایک نبطی ایک قبطی، آپس میں لڑ رہے تھے کسی بات پہ۔ موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے، لیکن وہ جو نبطی تھا وہ ذرا سرکش تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ایک ہاتھ اٹھا کے مارا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ عام ہاتھ تو نہیں تھا، وہ پیغمبر کا ہاتھ تھا، تو وہ ایک مکہ جب لگا تو آخرت کو پہنچ گئے،
رسید کر دیا. تو چونکہ یہ ارادی نہیں تھا، عمدن نہیں تھا نا، خطاً تھا، اس لیے اس کو قتل نہیں کہا جائے گا خدا نخواستہ، اس لیے کہ پیغمبر سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا. لیکن ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارا ایک آدمی مار کے گئے ہیں، یہ بات ان کے ذہن میں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات بھی اللہ کے سامنے رکھی کہ ان کو یہ شبہ ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور وہ اس قتل کے معاملے کو اٹھا کر مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے. تو اپنی گزارشات اللہ کے سامنے پیش کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کو کوئی عذر ہو تو وہ بڑوں کے سامنے بالکل پیش کر دینی چاہیے، اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے. پھر اللہ پاک کی طرف سے جو جواب آیا اور جو تسلی آئی، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.